لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی عبادت کی باتیں بتانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو کہا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم اس سے پھر گئے، اب ہم پتہ نہیں پھرے ہیں کہ نہیں پھرے۔ یہ پچھلی تعلیمات ساری سن لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم اور ہماری قوم کا کیا حال ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے تو تم سے اقرار لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے افغانستان میں کیا کیا، مصر میں کیا کیا، پاکستان میں کیا کر رہے ہو، شام میں تم نے کیا کیا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ اس کے بعد وہ لفظ ہیں کہ عبادت کو تقسیم نہ کریں، کہیں اللہ کی بندگی، کہیں نفس کی بندگی، کہیں بدماش کی بندگی، کہیں پارٹی کی بندگی، کہیں کسی فرعون کی بندگی۔ بندگی کو تقسیم نہ کریں، بندگی ایک اللہ ہی کی کریں۔ جب بندگی تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ بندگی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، بھئی کمال ہے، تم اللہ کے کچھ حکموں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ جو ہم جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجتماعی زندگی میں اور یہ قانون میں، یہ سیاست میں دین نہیں ہے، انفرادی زندگی میں بھی کہاں ہے؟ میں پچھلے دنوں یہ عدالت میں جاتا رہا ہوں کسی کیس کے چکر میں، واللہ لوگ نہ ان وکیلوں کو خیال آتا ہے، نہ لوگوں کو خیال آتا ہے۔ وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹا گواہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور میں کوئی بات سچ کے خلاف نہیں کروں گا، اگر میں کوئی سچ کے خلاف بات کروں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ لفظ اس نے بولے، نہیں ناراضگی کے لفظ کو ہلکا سمجھا، اور وہ سارا وکیل جو ہے آگے جھوٹ پڑھتا جاتا ہے اور پیچھے وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ سارا ایک اس میں سچی بات نہیں ہوتی۔ کس بات پر ہم نے تو بندگی کو تقسیم نہیں کیا بلکہ ساری بندگی کو لپیٹ کر پھینک دیا ہے۔ جو تقسیم کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو اس طرح بندگی کو تقسیم کرتے ہیں دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی ان کی۔ کیا عزت ہے، کیا عزت ہے امت مسلمہ کی، کیا عزت ہے؟ ہم تو اپنے آزاد ملکوں میں غلام ہیں، اور غلامی سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا وہی کچھ نہیں سکتی کہ انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کے حوالے کیا جائے۔ اللہ معاف کرے بھائی، اللہ معاف کرے۔
اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنے ذہن کی اور قلب کی دنیا میں بھی، اپنے اخلاق کی دنیا میں بھی، اپنے معاملے کی دنیا میں بھی۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ واللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بالکل جو لوگ خیانت پر بڑی تقریریں کرتے ہیں، دیانتداری پر بڑی تقریریں کرتے ہیں، جب معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ جو بندگی کو تقسیم کرتے ہیں اور بالکل ایک محدود سے دائرے کے اندر صرف عقیدے کی حد تک، اور عقیدے کی حد تک بھی نہیں، اپنی زبان کی حد تک کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ معاف کرے، پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی ہم پر رحم کر دے، اور آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تو ایک ہی معیار ہے، اور وہ اس معیار کی بات ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو بات سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے وہ یہی بات ہے جو اگلے الفاظ میں ہے۔ میں بھی اس کو سن لیتا ہوں، آپ بھی سن لیں۔ چلیں یہ آخری بات ہے، اگر اب تک آپ نے نہیں سنی تو اس آخری الفاظ جو ہیں ان کو ہی سن لیں۔ یہی بات قرآن میں ایک بار نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی بار اللہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عمل کی بات، جو عمل تم کرتے ہو اس سے کوئی اللہ غافل ہے؟ عمل کی تو بات ہے، عقیدہ بھی تو عمل صالح کے لیے ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں عقیدہ عمل صالح کے لیے نہیں ہے تو آپ کے دل کے اندر شاید یہ جذبات پیدا ہو رہے ہوں کہ نہیں، عقیدہ خود ایک عمل صالح ہے، ہمیں مطلب جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں لے جائے گا۔ بھئی آپ کو اور مجھے عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت الفردوس میں لے جائے تو مجھے کوئی اس پر اعتراض ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن قرآن تو عمل کی بات کرتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔